بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹ کے لیکچر نمبر 2 میں ویلکم. ہم نے 4 فیزز ڈسکس کیے کہ ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ 4 فیزز میں ہوئی. فرسٹ فیز کی بات کریں گے اس لیکچر میں ہم. اور سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ لوگ پری 1500 یعنی کہ 1500 سے پہلے لوگ سینچری اے ڈی سے پہلے لوگ کس طرح پولیٹیکل یونٹس کس طرح ہوتی تھیں, یہ کس طرح لوگ رہتے تھے. ٹرائبس تھیں, پھر اس کے بعد سٹی اسٹیٹس کا کانسیپٹ آیا, پھر امپائرس کا کانسیپٹ آیا. امپائرس بہت بڑی ٹیریٹریز ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ٹرائبس, سٹی اسٹیٹس اور امپائرس ان کی جو ہے نا آؤٹ لائن اور ڈیٹیلز جو ہے نا علیحدہ لیکچرز میں آپ کو اسی لیکچر سیریز میں مل جائے گی, وہ ضرور دیکھیے گا. وہ ایک کنسیپٹ لینے کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو ڈیٹس آپ کو آگے اس لیکچر میں نظر آئیں گی, ساری ڈیٹس ایگزیکٹلی یاد کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ ڈیٹس کیسے یاد کریں گے. ڈیٹس نہیں یاد کرنی, آپ کو صرف ایک ایز اے اسٹوری اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اس میں سے لیٹس سے 70% بھی آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے پیپر کے لیے, تو دیٹس فیئر انف. آپ کو جسٹ ایک کنسیپٹ دینا ہے. یہ جو پچھلی سلائیڈ ہم نے دیکھی, جو پچھلا لیکچر ہم نے دیکھا, اس لیکچر کو آگے دیکھتے ہوئے جسٹ اس کی ایک یہ ایلیبوریشن ہے, اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے ہیں ہم اس کو. تو گھبرانا نہیں ہے ڈیٹ سے. ڈیٹس اگر آپ کو نہیں بھی یاد تو آپ صرف سینچریز کے اندر بھی لکھیں گے, سینچری میں یہ ہوا ہے, سینچری میں, دیٹ ول بی فیئر انف. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرائبس, سٹی اسٹیٹس اور امپائرس, ان کی ڈیٹیل کے لیے علیحدہ لیکچرز موجود ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے ہم بات کرتے ہیں. اس سے یہاں بھی یہ پتہ چلوں کہ what was happening کہ people were living in ancient eras in tribes. پھر وہ سٹی اسٹیٹس بن گئی, جیسے گریک میں اور رومن امپائر کے اندر. رومن امپائر سے پہلے سٹی اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں. پھر وہ بنتے بنتے جیسے جیسے ملٹری جو ہے نا اکوپمنٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی اور زیادہ بڑے اسکیل پہ وارز ہونا شروع ہوئیں مڈل ایجز میں, تو پھر امپائرز بننا شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے. نیشن اسٹیٹ کی طرف جانے کے لیے کچھ امپورٹنٹ مائل سٹونز جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ انگلش نیشنلزم, یعنی کہ برٹش نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے. ہنری 7 نے, وار آف روزز ہوئی تھی 1485 میں, وار آف روزز جیت لی انگلینڈ نے. تو انگلش نیشن اسٹیٹ اور انگلش نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد وہاں پہ رکھی گئی, اور اس نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کروائی ہیں کنگ ہنری 7 نے کہ انگلش نیشن اسٹیٹ, انگلش نیشنل آئیڈینٹی کی جو ہے نا اس کو فلرش کیا جائے. اس کے بعد امپورٹنٹ سٹیپ ہے جی اسپین کا. اسپین جو ہے وہ واز انڈر دی رول آف مسلمس. تو ان 1492 کنگ فرڈینینڈ ود دی ہیلپ آف ہز وائف ایزابیلا he retook or regained the Spain from Muslims, and Muslims were expelled from Spain in 1492. تو اس نے پھر اسپینش نیشن اسٹیٹ کی بنیاد وہاں پہ رکھی گئی. جو ماڈرن اسپینش نیشن اسٹیٹ ہے اس کی بنیاد 1492 میں رکھی گئی. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں. تو اس نے تمام جو جتنی بھی اسپینش کنگڈمس تھیں ان کو آپس میں یونیفائی کیا. آگے ہم بات کریں تو انگلینڈ میں 1530 میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک اچیومنٹ ہوئی کہ ہنری 8 نے انگلینڈ کو پوپ یعنی کہ کیتھولک چرچ سے اس کو علیحدہ کر لیا. اور اس کا مقصد تو یہی تھا کہ اپنی یعنی کہ انگلش ان انگلینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ایکسرسائز ہز اون پاورز. ہی وانٹیڈ that the power should reside with him instead of pope. کیتھولک چرچ جو تھا وہ پورے یورپ میں جتنے بھی کنٹریز تھے ان کے جو رولرز تھے وہ اس کی بات مانتے تھے, یعنی کہ ایک مونوپلی تھی کیتھولک چرچ کی. تو کیتھولک چرچ کی مونوپلی کو ڈسکارڈ کیا ہنری 8 نے اور انگلینڈ کو پوپ سے جدا کر دیا, یعنی کہ دین کو ریاست سے جدا کیا. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ آف نیشن اسٹیٹ اینڈ ماڈرن کانسیپٹ آف ڈیموکریسی, جس میں یہ جو ٹرانزیشن تھی انلائٹنمنٹ کا ایرا تھا یہ. اور اس میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگوں کو یہ کنسیپٹ تھا کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز, یعنی کہ بادشاہوں کو ڈیوائن رائٹ آف کنگز یہ تھا کہ بادشاہ کو گاڈز, یعنی کہ ہمارے ہاں تو اللہ لیکن وہ گاڈ کہتے ہیں, کہ جو گاڈ نے جو ہے نا یہ رائٹ دیا ہے ٹو رول اوور دا سبجیکٹ. اور وہ جو ہے ایک اللہ کا یعنی گاڈ کا پرتاؤ ہے, جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو رائٹ ہے اس چیز کا.
اور یہ اس سے ڈیوائن رائٹ ملا ہوا ہے. تو ہنری VIII نے وہ ڈیوائن رائٹ اپنے پاس لے لیا کہ انگلینڈ کے پاس اپنا جو ہے نا وہ انگلینڈ کا جو کنگ ہے ہی ول ڈیسائیڈ کہ کون سا ریلیجن ہوگا, کیا فیتھ ہوگا اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آفٹر دیٹ ایک اور ڈیولپمنٹ ایسٹرن یورپ میں, اور جسے رشیا کہہ لیں آپ, ایوان دا ٹیریبل, وہ بہت ایک اسٹرکٹ قسم کا اور بڑا بروٹل قسم کا لیڈر تھا. اس نے رشین نیشن اسٹیٹ کو یونیفائی کیا اور ایک فرسٹ ٹائم رشیا کو کسی ایک سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں لایا. تو رشین نیشن اسٹیٹ کی بنیاد اس نے رکھی. ڈیٹ سے میں اگین بتا رہا ہوں کہ پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد فرانس میں لوئس 14 نے ابسولوٹ مونارچی کریٹ کی 1638 میں. یہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے پہلے کی بات ہے. اور پھر آپ کی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک ویڈیو میں, پلیز وہ دیکھیے گا. 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہے جس نے اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا, سیورنٹی کا کنسیپٹ دیا, نان انٹرفیئرنس اینڈ پرنسپل آف ایکویلٹی کا کنسیپٹ دیا, اور انٹرنیشنل سوسائٹی کی بنیاد مانا جاتا ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کی جو فاؤنڈیشن سٹون تھا وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہے. ٹھیک ہے, جو 1648 میں ہوئی تھی, جس نے 30 ایئرز وار اور 80 ایئرز وارز ان سینٹرل یورپ اینڈ ڈچ اینڈ اسپین کی جو آپس میں وہ اس کو ختم کیا تھا اس ٹریٹی کی وجہ سے. تو وہاں سے ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ شروع ہوا. اور اس کے بعد جو ہے فرینچ ریولوشن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے جس میں ماڈرن فرینچ نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ آیا, اور اس نے پھر پورے یورپ میں نیشنلزم کو سپارک کر دیا. یعنی کہ فرانس میں فرینچ لوگ ہونے چاہیے, برٹن میں انگلش آئیڈینٹی, اور اسی طرح جرمن میں جرمنی. یہ ایک کنسیپٹ پھر فلوٹ ہوا اور پھر لوگوں نے اس کو بائی کیا, اور جس کی وجہ سے پھر یہ نیشن اسٹیٹ جو ہے نا نیشنلزم چلا. نیکسٹ فیز کی بات ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل پلیز. اللہ حافظ.